السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب مبارک ہے وہ میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بتایا اور ابھی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یعنی خواب میں وحی آتی تھی۔ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز فجر فرمایا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور ہاتھ پکڑ کر زمین شام کی طرف مجھے لے چلے، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنگڑا ہے، اور اس بیٹھے ہوئے کے جبڑے میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ چیرتا ہوا گدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر نکال کر دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے۔ اس وقت تک پہلا جبڑا اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر اسے نکال کر اسی میں یہی عمل جاری ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ جن دونوں آدمیوں نے کہا چلیے، چنانچہ ہم چلے جہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس کے سر کے قریب کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ اس کو لیٹے ہوئے کے سر پر اس قدر زور سے مارتا ہے کہ سر کچل جاتا ہے، پھر پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے۔ اس وقت تک سر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر پتھر سے سر کو کچل دیتا ہے۔ یہی عمل جاری ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے، چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ تنور کے مانند ایک غار دیکھا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے بہت کشادہ تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی، اندر کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوتے تو وہ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ غار کے منہ تک پہنچتے اور شعلوں کے پست ہونے سے پھر اندر چلے جاتے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے، چنانچہ چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس میں ایک آدمی تھا اور ایک آدمی کنارے پر جس کے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا۔ اندر والا آدمی کنارے کے قریب پہنچ کر جب نکلنا چاہتا تھا تو یہ کنارے والا اس قدر زور سے اس کو منہ پر پتھر مارتا کہ جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا، پھر وہ کنارے کی طرف نکلنے کے واسطے آتا، پھر یہ پتھر مارتا۔ یہی عمل طرفین سے جاری تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے، چنانچہ چلے حتیٰ کہ ایک سبز باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بڑے آدمی اور کچھ بچے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک آدمی آگ جلا رہا تھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھ گئے، اور درخت کے درمیان ایک مکان تھا، اس میں مجھ کو داخل کر دیا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے نہ دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان مرد تھے، بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ پھر مجھ کو اس مکان سے نکال کر درخت کے اوپر چڑھے اور ایسے مکان میں داخل کیا جو اس سے بہترین تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رات بھر گھمایا، بتاؤ کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا ہے کہ جھوٹی بات کہہ دیتا تھا۔ سننے والے اس بات کو اوروں سے بیان کرتے، وہ دوسروں سے، یہاں تک کہ دنیا بھر میں یہ بات پھیل جاتی۔ قیامت تک اسی پر یہی عذاب کیا جائے گا۔ اور جس کا سر کچلتا ملاحظہ فرمایا تھا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، نہ رات میں اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس کے احکام پر عمل کیا۔ قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جن کو غار میں ملاحظہ فرمایا تھا، یہ وہ مرد عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کاری کی تھی، اور جس کے خون کی نہریں ملاحظہ فرمائی وہ سود خوار ہیں۔ اور اس بڑے درخت کے جڑ میں جو بڑے آدمی تھے
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد ہیں، اور اس درخت کے قریب جو صاحب آگ جلا رہے تھے وہ مالک خازن جہنم ہیں، اور جس مکان میں آپ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا مکان ہے، اور یہ مکان شہیدوں کے واسطے ہے۔ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، اور آپ سر اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید ابر نظر آیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ حضور کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑو تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ عرض کیا ابھی آپ کی عمر مبارک باقی ہے، جب پوری ہو جائے گی تو اس میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک، جو بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے کہ آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک بھی سننے کو ملے گا، اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب مبارک میں کیا دیکھا اور اپنی امت کے سامنے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔